السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میاں ضیاء نہری ادب احترام سے عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جناب عزت مآب چیف آف آرمی صاحب قمر باجوہ صاحب، جناب جنرل فیض صاحب، آپ تینوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت ہی قلیل عرصے میں پاکستان کو جو دیمک لگی تھی اس کو صاف کرنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ کسی حد تک آپ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ مزید میں اپنے ان الفاظ سے گزارشات پیش کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میں ایک شہری کی حیثیت سے اور اس کے آئین کے تحت میں اپنے خیالات اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، اور ان الفاظ سے شروع کرتا ہوں۔ ہے یہ ایک اٹل حقیقت دنیا کی زندگی جس سے کسی کو انکار نہیں، ہے یہ اٹل حقیقت دنیا کی زندگی جس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہوا پانی اور مٹی کے ہیں یہ بلبلے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ ہوا پانی اور مٹی کے ہیں یہ بلبلے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ حضور والا گزارش کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یقیناً آپ سب نے مٹی کے گھروں سے ضرور دیکھا ہوگا اور تجربہ کیا ہوگا کہ مٹی کے جو گھر ہوتے ہیں وہ سردیوں میں گرم ہو رہتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دیکھیں گے تو جب تازہ پانی آپ زمین سے نکالیں گے تو گرمیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈا نکلے گا اور سردیوں میں گرم نکلے گا۔ اسی طرح انسانی جسم میں جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ گرمیوں میں اس کا ٹمپریچر نارمل دیکھیں گے تو وہ ٹھنڈا ہوگا جسم، اور جب سردیوں میں دیکھیں گے تو وہ گرم ہوگا۔ ان تین چیزوں کو میں سے کسی بھی ایک چیز کی جب کمی ہوگی تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ جیسے حکمران ہمیں عطا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس پاکستان کی بنیادیں پھر سے مضبوط ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تمام فوکس سیاستدانوں پہ رکھا ہے، جبکہ ایسا ہے کہ ہمارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، آدم کی جو باپ تھے، جب ان کے ساتھ ابلیس نے ان کو غلا دیا اور وہ دنیا میں آ گئے تو انسان کیا چیزیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ باقی سب کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا صرف سیاستدان ہی غلط ہیں؟ کیا صدر ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد سے لے کے آج تک ان سیاستدان اکیلوں نے ہی کرپشن کی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیاستدان میں بھی اچھے لوگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو اس میں بھی اچھے لوگ ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، کاف ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سب میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو بیوروکریٹس تھے ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ تھے۔ اسی طرح عدلیہ کو دیکھ لیں یا میڈیا کو دیکھ لیں۔ اب ان اچھے لوگوں کی کاوشوں کو میں اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ انہیں کرنا چاہیے تھے کہ یہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تین بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا دونوں برابر ہیں۔ نمبر 2، حدیث مبارکہ ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو۔ تیسری اہم احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ظلم ہو رہا ہو اور غلط ہو رہا ہو تو آپ اسے روکیں، اگر روک نہیں سکتے تو آپ اس کا زبان سے اظہار کریں، اگر زبان سے بھی اظہار نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم اس کو دل میں ضرور برا محسوس کریں۔ تو احتساب ہونا چاہیے 32 سال سے، یعنی کہ جنرل ضیاء صاحب تک جو دور حکومت پاکستان کا تھا وہ بڑی احسن طریقے سے رواں دوا تھا۔ حکومت پاکستان نہ صرف بلکہ پاکستانی عوام بھی بڑے احسن طریقے سے زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس دور میں ایٹمی پروگرام بھی چلے، اس دور میں ایئر مارشل نور خان بھی موجود تھے جنہوں نے PIA کو کہاں تک پہنچا دیا تھا، اور ایسے کئی ہمیں مثالیں ملیں گی جن کو دیکھ کر یا جن کو ماضی یا تاریخ پڑھ کر ہمیں فخر ہوگا اپنے پاکستان پہ۔ لیکن یہ 32 سال میں جو ہوئی ہے کرپشن، یہ کیا صرف سیاسی لوگوں نے کی؟ ان میں کیا دوسرے لوگوں کا دخل اندازی نہیں تھی؟ کیا بیوروکریٹس نہیں تھے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر ایک ادارے، ہر ایک پروفیشنل میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہماری کورٹس نے ان کے حق میں فیصلے نہیں دیے تھے؟ دیے تھے، بالکل دیے تھے۔ تو ہمیں ایک جگہ پہ فوکس نہیں رکھنا چاہیے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ بھی فوکس رکھیں۔ اب میں ایک مثال یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا جسے کہ سٹیزن پورٹل کا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ادارے تو خود مختار بنا دیے، ان اداروں کو چلانے والے کیا وہ 32 سال پرانا نظام نہیں چل رہا؟
کیا اس 32 سالہ جو دور میں کرپشن ہوئی ہے اس کو آج بھی لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا وہ نئے لوگ آئے تھے آپ کے آنے کے بعد کہ آپ نے تمام اداروں کو خود مختار کر دیے اور سیاسی انوالومنٹ بھی ختم کر دیے؟ اب اس کا افیکٹ کیا ہوا؟ میں بات کر رہا تھا سٹیزن پورٹل کی. سٹیزن پورٹل پہ جب بھی کوئی کمپلین کرتا ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، 7 کمپلینیں میں نے کی مختلف چیزوں کی، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہوا؟ 0. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ ادارے جو کیا کہہ دیتے ہیں وہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جو کمپلینر ہوتا ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بلایا نہیں جاتا، اس کی کوئی سنی نہیں جاتی، من مانی فیصلے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سیاسی لوگ تھے، ایم پی ایم این اے حضرات یا سینیٹر حضرات، صوبائی محکمے جو سٹیزن پورٹل پہ جاتے ان میں سے ایک نمائندہ ایم پی ایم این اے صاحبان کا ہوتا، ایک جو ہوتا وہ جیسے آپ نے ٹائیگر فورس بنائی اور میں بھی ٹائیگر فورس کا ایک ادنا کارکن ہوں، ایک آدھ ٹائیگر فورس بھی کے کارکن بھی اپنے تحصیل میں کی سطح پہ وہ بھی انوالومنٹ کرتے جو سٹیزن پورٹل پہ کمپلین جاتی، تاکہ جو سٹیزن پورٹل پہ کمپلین جا رہی تھی وہ بڑے احسن طریقے سے اس کا کوئی رزلٹ نکلتا. اسی طرح آپ نے جو ادارے جو ہیں خود مختار کر دیے، اب چیک اینڈ بیلنس کہاں سے ہوگا؟ اس کے چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ کیا سیاسی لوگ ہی برے تھے؟ کیا اداروں کے جو لوگ ہیں وہ سبھی اچھے ہیں؟ کیا وہ ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو رلا کر یہاں تک پہنچایا، کہ آج وہ ابلیس مر گئے؟ ایسا نہیں ہے، آج بھی وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، آج بھی زیادتی ہو رہی ہیں. ایک تو عوام بھوک سے پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، اور مہنگائی آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ نے تو الحمدللہ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے. یہ مہنگائی وہ سابقہ دور کی تھی، لیکن اس سابقہ دور کے افراد آج بھی موجود ہیں، آج بھی بیوروکریٹس میں موجود ہیں، آج بھی ہر اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی سٹیزن پورٹل کے ساتھ ساتھ ایسا کریں کہ اس میں 2 نمائندے اور رکھیں جو کہ 3 کمیٹی ممبر ہو اور اس فیصلے کو حتمی شکل دے، تاکہ جو اگر زیادتی ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکے اور ایسے طریقے سے آپ کو یہ سٹیزن پورٹل چلے. ایک چیز. دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پینشن کے حوالے سے ایک ایشو اٹھ رہا ہے. پینشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں، میری ریکویسٹ کو مد نظر رکھیں کہ اگر پینشن کو ختم کرنے کے بجائے اگر وہ جو لوگ وی آئی پی پروٹوکول کے حامی ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ 16-17 سے ابو ہیں، آپ ان کی مراعات میں کمی کر دیں. آپ ایک طرف تو نظام تعلیم جو ہے سب کے لیے برابر کر رہے ہیں، تو پاکستان کا آئین بھی سب سٹیزن کے لیے برابر حقوق رکھتا ہے، تو کیا اس میں یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے کہ جو مراعات بڑے لوگوں کو ملتی ہے، بڑے افسروں کو ملتی ہے، اس میں تھوڑی سی کمی پیشی کر لی جائے؟ اور یہ اتنا بجٹ ضرور بن جائے گا کہ اگر آپ پینشن ختم کریں گے غریبوں کی، اس جگہ اگر ان کے بجٹ میں تھوڑی سی کمی کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بیلنس جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ایکول مل جائے گا، اور آپ کا یہ مقصد جو پینشن ختم کرنے کا وہ بھی حل ہو جائے گا. نمبر 3، ٹائیگر فورس ہے. سر ٹائیگر فورس ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا کہ ٹائیگر فورس کے بھی مالی ضروریات ہوتی ہیں. وہ بھی موٹر سائیکل چلا کے فیلڈ میں جاتا ہے، وہ بھی نیٹ ڈالواتا ہے تو اس کے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. اب اتنا عرصہ گزر گیا، 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں، آپ کو یقیناً اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے خیالات اور جذبات کا احساس کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مشرف دور حکومت میں پی ٹی سی ایل ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، اتنا بڑا ظلم کہ اس کی میں مثال شاید ہی تاریخ میں کہیں ملے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک انڈیویجول، ایک انسان بھی پروفیٹیبل ادارے کو سیل نہیں کرتا، سیل آؤٹ نہیں کرتا، اور پی ٹی سی ایل تو ماشاءاللہ اربوں روپے سالانہ پروفٹ دے رہا تھا، اور اس کو 26% شیئر پہ انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا، اور 26% دے کے اور نہ صرف سیل آؤٹ کیا بلکہ مینجمنٹ دے دی. مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ سیکریسی اس ملک کی، نہ صرف اس کی عوام کی سیکریسی بھی اتصالات کے ہاتھ میں دے دی، اور اتصالات اپنی منمانی کرتا رہا، جس نے آج بھی 800 ملین جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے، نہیں کر رہا. ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے یہ ہائی کمانڈ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم بے بس لوگ جو ان کی عمر 40 سال تھی، اس دور میں انہیں نکالا گیا، نہ وہ آگے کے تھے نہ وہ پیچھے کے تھے. ستم یہ کہ
جو ہمارے پینشن کے حقوق تھے، جو رائٹس تھے جو حکومت پاکستان نے دیے تھے، ان رائٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمیں بغیر پینشن کے نکالا گیا۔ وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا رائے وہ حقوق جو حکومت پاکستان نے، جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں ملیں، اس کے مطابق ہمیں پینشن دی جائے اور ہمارے بقایا جات دی جائیں، تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ گزارش آخر میں اختتام کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ تینوں کو قائم و دائم رکھے، آپ کو اسی طرح چلنے کی طاقت عطا فرمائے، اور آپ ایمانداری اور دیانتداری جیسے دیانتدار لوگوں کو آگے لائیں، تاکہ جو بھی آپ نے سوچا جیسے پروٹول ہے، سٹیزن پروٹول، اس کو بھی کامیاب ہو۔ اور میری اگر کہیں گستاخی غلطی ہوئی تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ادب و احترام سے میں اپنے ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب زندہ باد، قمر جاوید باجوہ صاحب